بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور شکریہ کا موقع دیں۔ ابو طلحہ زید بن انصاری کو جب معلوم ہوا کہ سلیم رمیسہ بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہیں، چند روز پہلے اس کا خامند فوت ہو گیا، تو بہت خوش ہوئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی، چونکہ سلیم ایک پاک دامن، دانش مند، سلیقہ شعر، حسین و جمیل اور سگڑ خاتون تھی۔ ان کے جی میں آیا کہ کیوں نہ پہلی فرصت میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے، مبادا کہ کوئی اور چاہنے والا سبقت نہ لے جائے۔ اس صورت میں اس دل پسند، سلیقہ شعر اور معزز خاتون سے محروم رہ جاؤ۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں جوان رہنا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب ثروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا شہ سوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں وہ مجھے مسترد نہ کر دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس کا خاوند بھی تو اپنے آباء و اجداد کا پیروکار تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے تو یہ کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سلیم کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اس نے اجازت دے دی۔ سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ سلیم بہانہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے سلیم سے کہا، اے سلیم، اللہ کی قسم، میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ سونے چاندی کی چمک دمک۔ کہنے لگی، اچھا، سونا چاندی میری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے؟ بولے، ہاں۔ کہنے لگی، اب اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تم مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی، اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا، فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اس کے لیے مخصوص تھا، جیسا کہ اس قوم کے سرداروں میں رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بت تیار کرواتا۔ جبکہ وہ گہری سوچ و بچار میں غلطاؤں پریشان تھا تو سلیم نے گرم لوہے پر ایک ضرب لگائی، فرمانے لگی، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ ابو طلحہ زید بن انصاری نے کہا، ہاں۔ سلیم فرمانے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سینکتے ہو اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تم مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے، مجھے اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ کہا، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے بت کو پاش پاش کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل اٹھا اور بلند آواز سے کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہم نے سلیم سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا، اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے ابو طلحہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی سر بلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 70 خوش نصیب اشخاص میں شامل ہیں جنہیں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھی۔ یہ ان 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے بھیجا اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آپ کی محبت
گھر کر چکی تھی اور یہ محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ سے سیر نہ ہوتیں اور دل آپ کی شیریں کلامی سے لطف اندوز ہونے کا ہر دم مشتاق رہتا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے: یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا ہے کہ مسلمان پسپا ہو کر رسول اکرم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، آپ کے 2 دانت شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے اور چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اندوہناک خبر سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے منتشر ہونے لگے۔ اس خطرناک موقع پر رسول اللہ کے ہمراہ چند صحابی میدان کارزار میں جمے رہے اور ان میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ تھے۔ وہ رسول اللہ کے لیے ڈھال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔